بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ بہت ہی بڑا مقدس مہینہ ہے، بہت ہی بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بہت ہی بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں جو ہے بارش کی طرح برستی ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے ہم روئیں، اللہ رب العزت کے سامنے ہم گڑ گڑائیں اور ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور ہم بالکل پاک اور صاف ہوئیں۔ بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ بزرگوں اور دوستوں، جس مہینے کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہو تو ہم بھی اندازہ لگائیں کہ وہ مہینہ کتنی بڑی برکتوں والا اور کتنی بڑی فضیلتوں والا وہ مہینہ ہو سکتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ بہت ہی بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ ایک حدیث ہے جس کے راوی ہیں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ پیش فرمانے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو آپ نے پھر فرمایا آمین۔ وہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر کے جب نیچے تشریف لائے تو ہم نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا بات بنی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی جس نے رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ پایا اور ایسے مقدس مہینے کے اندر اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ بزرگوں اور دوستوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا بہت بڑی بد دعا ہوا کرتی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا دینا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین کہہ دینا، یہ بات بھی بہت بڑا سخت ہو جاتی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ہم کو چاہیے کہ یہ مقدس مہینہ ہے، اس کی قدر کریں۔ پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجے۔ تو انہوں نے فرمایا آمین۔ تو بزرگوں اور دوستوں، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو کم سے کم درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ اتنی درود پڑھنی چاہیے۔ اور اگر اتنی پوری درود نہ پڑھ سکے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ضرور کہہ دینا چاہیے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے درجے پر قدم رکھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ اس کی خدمت کر کے جو ہے اپنے آپ کو جنت کے اندر داخل نہ کرا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ بزرگوں اور دوستوں، والدین کی خدمت کرنا چاہیے، ان کے سامنے جو ہے نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کو محبت کی نظروں سے دیکھنا چاہیے، ان کو محبت کی نظر سے دیکھنا حج مبرور کا ثواب رکھتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یہ بہت ہی بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.